قرآن پاک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سورہ سورہ الرحمن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ بھی سورہ الرحمن ہے۔ اس سورہ میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورہ نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس بھی فیل ہو گئی؟ آج آپ جو جاننے والے ہو دنگ رہ جاؤ گے۔ سورہ الرحمن پر ہی ہو رہی ہے تو کیوں نہ یہ بات بھی کی جائے کہ اللہ سورہ الرحمن میں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ باقی نعمتیں تو دور کی بات، اگر انسان اپنی ذات اپنے جسم کو دیکھے تو جو نعمتیں اللہ نے اس کے جسم کو عطا کی ہے تا ابد اس کا شکر ادا نہ کر پائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس پورے جسم کی پوری باڈی کی قیمت دنیاوی لحاظ سے کتنی ہے؟ اللہ نے انجیل، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھے شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم و فہم، عقل و تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ کے دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے اس سے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف یہ آرگنز جو تمہارے شریر کے اندر فنکشن کر رہے ہیں، اس کی تمہارے شریر کے باہر دنیاوی لحاظ سے کیا قیمت ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ارجن ڈاٹا رپورٹ کے مطابق اگر آپ ان آرگنز کی ٹرانسپلانٹ امریکہ سے کرواؤ گے تو آپ کو اتنی قیمت دینی پڑے گی۔ آپ کی ایک آنکھ کی کورنیا کی قیمت ہے $30,000، آپ کی ایک سائڈ لنگ کی قیمت ہے $8,60,000، لیور کی قیمت ہے $8,13,000، آپ کے بون میرو کی قیمت ہے $8,96,000، آپ کی کڈنی کی قیمت ہے $4,15,000، آپ کے پنکریاس کی قیمت ہے $3,47,000، آپ کے انٹسٹائن کی قیمت ہے $1.1 ملین، آپ کی کھوٹیوں کی قیمت ہے $50,000 اور آپ کے انمول دل کی قیمت ہے $1.4 ملین۔ اگر تم ان سارے آرگنز کی قیمت کو پلس کر لو تو یہ بنتے ہیں $7.26 ملین۔ اب اسے ڈالر کے ریٹ کے مطابق روپیز میں کنورٹ کر کے دیکھو اور جان لو کہ اللہ نے تمہیں بفطرت کتنا امیر پیدا کیا۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کا گننا امپاسبل ہے، اور باوجود ان بے شمار نعمتوں کے انسان ناشکری کرتا اور جھٹلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ الرحمن میں بار بار یہ بات کہی کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کسی چیز کو اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنی خوش آواز نبی کی زبان سے قرآن سنتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں کیونکہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات اس بات سے بے خبر کے کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کی سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ شامل ہو جاتے، وہ پہاڑ وجد میں آ جاتے، ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسا لہن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن معنوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس سورہ یعنی سورہ الرحمن میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ سورہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدا 4 آیات پر غور کریں گے تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیات ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کون سا نام سب سے پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا
کہ حضور آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت خداوندی کی ضرورت ہو تو ہماری سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت اللہ کی یہ شان دو الفاظ میں بیان ہوئے ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے دو نام بنتے ہو۔ پھر ہے علم القرآن، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے اسے سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا چاہے، لیکن یہ کہ تمام میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائے کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ زمین، آسمان، چرند، پرند اور فرشتوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق انسان ہے۔ اونچی تخلیق انسان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر ذکر آتا ہے علمہ البیان، ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہے، کتنی صلاحیتیں ہے، کتنے سینس ہے۔ ایک انسان میں سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہے ان میں ٹاپ پر سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے وہ انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائے ان میں بہترین صلاحیت کلام کا ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 20 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن جس گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک نوجوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا تھا۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شارٹس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ رحمان کی تلاوت ہے جو اس مریض کے سرحانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی، اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور وہ لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے اس کا استعمال گٹھیا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف نہ کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں مصروف رکھو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے سے مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، پانی، مختلف پھل، درخت، موتی وغیرہ، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس سورہ کا نام
उस अजीम हमेशा रहने वाली ज़ात का है। और इस पूरी सूरह में अल्लाह की पैदा करदा नेमतों और अल्लाह की सिफात का जिक्र है। वह नेमत है जो इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सूरह रहमान में अल्लाह उन लोगों यानी काफिरों के एक मसले की बात करते हैं और वो मसला है नाशुक्री। अल्लाह इनकी नाशुक्री की बात बार बार कहते हैं और एक ही सवाल बार बार दोहराते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। जब आप किसी जिद्दी इंसान से बात कर रहे हो तो आपको अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ती है। जब आप किसी बात पर नाराज हो रहे हो तो आप अपनी बात बार बार कहते हैं और ये बार बार बात दोहराना असल में गुस्से या नाराजगी की निशानी है। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह किसी ऐसे ग्रुप के लोगों से मुखातिब है जो इंतहाई जिद्दी हो गए हैं। इसलिए अल्लाह बार बार अपनी बात दोहराता है। पूरी सूरत में यह आयत 31 बार दोहराई गई है जो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस आयत को देखकर कुफार मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक ही बात को बार बार कहने का मतलब क्या है। यह तो किसी इंसान ने जानबूझकर ऐसा लिखा होगा। इस आयत का पहला लफ्ज है फा जिसका मतलब है दो और लफ्ज आला का मतलब है नेमतें। तो नेमतों को टुकराना नाशुक्री होती है। इसका मतलब है कि किसी नेमत की नाशुक्री करना उस नेमत को लाने वाले की नाशुक्री होगी। इस आयत में तमाम इंसान और तमाम जिन्नात को मुखातब किया गया है। इसलिए यहाँ लफ्ज रब यानी सबका मालिक शिद्दत से गुस्से को बयान करता है। अल्लाह इंसानों और जिन्नात से ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारे रब ने तुम पर हर तरह की नेमतें नाजिल की हैं, तो क्या तुम इन नेमतों की नाशुक्री कर सकते हो? क्या यह मुमकिन है जिसने नेमतें नाजिल की तुम उसे भूल जाओ? यह आयत 31 बार इस पूरी सूरह में दोहराई गई है जिसमें 8 दफा अल्लाह की बड़ाई और आजमत और दुनिया और आखिरत के मामलात के बयान के बाद जिक्र है। 7 दफा यह आयत जहन्नम के हवाल के बयान के साथ जिक्र है और यह हम सब जानते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। फिर 8 दफा जन्नत की खूबियां बयान करते वक्त जिक्र है और यह 8 नंबर जन्नत के 8 दरवाजों के बराबर है। इसीलिए ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स पहली 8 चीजों पर अमल करेगा यानी अल्लाह की आजमत और बड़ाई को दिल से मानेगा और दुनिया के मामलात में अल्लाह के हुक्म को मानेगा और आखिरत की फिक्र करेगा तो अल्लाह उसको जहन्नम के 7 दरवाजों से दूर ले जाकर जन्नत के 8 दरवाजों में दाखिल करेगा। अब इस आयत में मौजूद अल्फाजों को देखते हैं कि इन अल्फाजों का मतलब क्या है। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि लफ्ज आला का मतलब है नेमतें, चाहे छोटी हो या बड़ी, कम हो या ज्यादा, लेकिन हर नेमत अल्लाह की रहमानियत को जाहिर करती है। ये लफ्ज सवाल के साथ आया है यानी फबी आई जो तमाम इंसान और जिन्नात की तरफ इशारा है। फिर लफ्ज रब इन तमाम नेमतों को पैदा करने वाली जात की तरफ इशारा है जिसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें जाहिर नहीं हो सकती। इस आयत में लफ्ज आला लफ्ज रब से मंसूब है जो इस सच्चाई को साफ साफ बयान करती है। फिर लफ्ज रब्बिकुमा जो रब और 2 मखलूकात यानी इंसान और जिन के साथ मंसूब है जो ये जाहिर करता है कि रहमान जिसने तमाम इंसानों और तमाम जिन्नात को पैदा किया और इनकी नजर आने वाले और तमाम पोशीदा जरूरियात का एहतमाम किया तो वो रहमान बहुत खैरख्वाह, बहुत मेहरबान और बहुत रहीम है। उसकी नेमतों की नाशुक्री करना इंतहाई बड़ा गुनाह है। इस सूरह में ये आयत पहली दफा आने के बाद 30 मरतबा मजीद दोहराया गया है जिसमें नंबर 3 और नंबर 30 का गहरा ताल्लुक पोशीदा है। सूरह अल-कमर में गुनाहगारों के लिए सजाओं की बात की गई है जिन गुनाहगारों ने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ने तमाम नेमतों और अल्लाह के फरमान को समझने की तरफ इशारा किया है क्योंकि इस पूरी सूरह में सजाओं का जिक्र है। जैसा कि सूरह अल-कमर की आयत नंबर 22, 32 और 40 में अल्लाह ने एक ही बात दोहराई है और अलबत्ता हमने तो कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, फिर कोई है कि समझे। इस बात को जहन में रखे क्योंकि सूरह इनाम में अल्लाह फरमाते हैं जो कोई एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बदी करेगा सो उसे उसी की बराबर सजा दी जाएगी और इन पर जुल्म न किया जाएगा। यह आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि एक नेकी का बदला 10 गुना है लेकिन एक गुनाह सिर्फ एक ही दफा लिखी जाती है। तो इसलिए सूरह अल-कमर में यह एक आयत 3 मरतबा आई है क्योंकि वहाँ सजा का जिक्र है। लेकिन सूरह रहमान में ये एक आयत मजीद 30 मरतबा दोहराई गई है यानी एक पहली मरतबा और 30 बार मजीद जगहों पर आई है क्योंकि यहाँ नेमतों का जिक्र है और ये 30 ज़रबे 10 का हासिल है। जैसे सूरह अल-कमर में 3 मरतबा एक आयत का जिक्र आया क्योंकि वहाँ सजा का जिक्र है, लेकिन सूरह रहमान में 30 मरतबा क्योंकि वहाँ नेमतों का जिक्र है। तो एक नेकी का अजर 10 गुना है तो 3 ज़रबे 10 जो कि 30 बनते हैं। 31 बार इस आयत के दोहराने के पीछे एक और हिकमत ये भी है
کہ نعمتیں دو طرح کی ہے، ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہیں اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں 8 جنتوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور 7 جہنموں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب 7 اور 8 کو جمع کرے تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورہ رحمان میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، تو 15 کو 2 سے ضرب کرے تو اس کا جواب 30 آتا ہے، جو اس سورہ میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے بعد مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سے انکاری ہے اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اس دنیا اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔